جب کبھی تمہیں لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کرو اور تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو اور میرا رب خاموشیوں کو بھی سنتا ہے۔ کبھی کبھی دنیا کی تلخ باتوں سے ٹوٹ جائیں تو یہ اقرار کتنا سکون دیتا ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سب بہتر ہو جائے گا۔ سخت حالات میں کبھی کسی کا دل دکھا دے، گناہ ہو جائے تو ضمیر جھنجھوڑ کر بتاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ انسان کے لیے یہ ادراک اور احساس ہی کافی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی اقرار غم کا مرہم بھی ہے اور برائی سے بچنے کا ذریعہ بھی۔ اس اوپر والے کے سامنے اپنے آنسو بہا لیا کریں، اس کے سامنے آنسو بہانے سے قلبی سکون ملتا ہے، درجات بڑھا دیے جاتے ہیں، رحمتیں عطا کر دی جاتی ہیں، جبکہ اس کے بندوں کے آگے آنسو بہانے سے فقط بے قدری ہی ملتی ہے، نتیجتاً سب تماشائی بن جاتے ہیں۔ زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے جو ہنس کر گزارتے ہیں اور ان کی بھی جو روتے دھوتے گزارتے ہیں۔ بات آپ کے ہنسنے یا رونے کی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ کہیں کوئی آپ کی وجہ سے تو رونے پہ مجبور نہیں ہوا۔ خود چاہے ہنس کر گزاریں یا رو کر، کسی دوسرے کی آنکھ میں نمی کا سبب اپنی ذات کو کبھی مت بننے دیجیے۔ بس یہ سوچیں اللہ اپنے ہر بندے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، کسی کی آہیں مت لیجیے گا، زندگی مشکل ہو جائے گی۔ دعا تو معجزے کا نام ہے۔ جب تمہیں لگے زندگی کسی اندھیری غار میں کھو گئی ہے تو وہاں روشنی کی پہلی کرن دعا ہے۔ دعا امید کا نام ہے۔ دعائیں مانگی ہو تو ایک امید رہتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور جو دعائیں قبول نہیں ہوئی وہ رائے گاہ نہیں گئی۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کب، کہاں اور کیسے وہ تمہارے راستے سے کانٹے ہٹاتی ہیں۔ تم یقین کے ساتھ مانگو، وہ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو، زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسو سے، گناہوں کو استغفار سے اور دل کو خوف خدا سے۔ اللہ ظالموں کی رسی دراز رکھتا ہے، نیکوں کے لیے آزمائشیں تو ان کی درجات بلند کرتی ہیں، لیکن گناہ گاروں کی آزمائشیں دنیا میں بھی وبال ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ احساس کرنا، اہمیت دینا، چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھنا، یہ سب چیزیں انسان کے دل میں بہت بڑی جگہ لے لیتی ہیں اور ہمارے لیے ایسے انسان کو بہت خاص بنا دیتی ہیں۔ رشتے صرف احساس کے ہوتے ہیں۔ شاید لوگوں کی باتیں اور یہ ٹھوکریں ہی ہمیں مضبوط بنا دیتی ہیں، اتنا مضبوط کہ ہم اپنی ذات پہ اٹھنے والے سوالوں کا بھی جواب نہیں دیتے اور شاید جواب دینا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ کچھ سوالوں کے جواب وقت اور اللہ رب العزت دیتا ہے، اور جب جواب عرش سے اترتے ہیں تو کوئی دلیل کام نہیں آتی۔ بعض اوقات ہمیں یوں لگتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں وہ ہماری کل کائنات ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ محض ہمارا وہم ہے۔ کوئی بھی محبت دائمی نہیں سوائے اللہ کی محبت کے، اور ہم اس انسان کی محبت کھوجنے میں اپنی زندگی کا خوبصورت حصہ گنوا لیتے ہیں۔ اللہ ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ، رلاتا ہے تو روتے چلے جاؤ، چیزیں دیتا ہے تو قبول کرو اور واپس لے لیتا ہے تو راضی ہو جاؤ۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ سب کی کہانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندے کو ہوا میں تھامتا ہے وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اس کا ذمہ وہی لے لے گا۔ کوئی آپ کے قدموں تلے سے زمین بھی کھینچ لے تب بھی وہ فضا میں آپ کو تھام لے گا۔ اس لیے اپنے مستقبل کے لیے اتنے پریشان نہ ہوا کریں، نصیب بھی وہی لکھتا ہے اور رزق بھی۔ اس سے مانگے اور اس پر چھوڑ دیں، وہ دے گا اور وہی دے سکتا ہے۔ اللہ مجھے نہیں پتا آپ کی آواز سننا کیسا ہوگا، مگر مجھے اتنا پتا ہے جب میں قرآن سنتا ہوں تو میرے لیے وہی آپ کی آواز ہوتی ہے، اور یہ الفاظ بعض دفعہ میری استطاعت سے زیادہ وزنی بن کر میرے دل پر اترتے ہیں۔ میرے لیے یہ قرآن اور اس سے جڑی ہر شے بابرکت ہے، کیونکہ یہ قرآن مجھے بتاتا ہے کہ
اللہ کون ہے؟ اللہ میرا رب ہے، اور میرے ابو نے مجھے بتایا تھا کہ رب کسے کہتے ہیں؟ وہ جس نے ہمیں بنایا ہے، وہ جس کا ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق ہے، اور وہ جو ہمارے لیے سارے فیصلے کرتا ہے، خالق، مالک، مدبر۔